ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے آپ کو معلومات فراہم کی جا رہی ہیں، اور جو ہم نے بتایا تھا کہ چیئرمین کی کیا ذمہ داری ہے اور انفیکشن کنٹرول ٹیم اور کمیٹی کی کیا ذمہ داریاں ہیں، مزید آگے بڑھاتے ہیں تو آپ ان سے استفادہ حاصل کریں اور ہاسپٹل کے مسائل کو حل کرنے میں یہ مدد کریں گے۔ اسپتال کے کچرے کی ترسیل یا اسے جلانا، انسینریشن، یہ بھی ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ کس طرح ہاسپٹل کے ویسٹ جو ہے جو مریضوں کا ڈیولپ ہو رہا ہے اس کو کس طرح یعنی کہ ایک جگہ ٹھکانے لگایا جائے اور کہاں تک پہنچایا جائے، نہ کہ وہ جو ہے دوسرے مریضوں کو بھی کراس انفیکشن پیدا کرے۔ تو یہ ساری جو تفصیل ہے یہ انفیکشن کنٹرول ٹیم سب کو آگاہ کرتی ہے۔ شارپ آئٹمس کی ترسیل کے بارے میں واضح ہدایت۔ شارپ آئٹم مثلا نیڈلس ہیں یا شارپس ہیں، ان سے جو کٹ یا جسم کو یا ہاتھوں کو لگ سکتے ہیں تو بہت آسانی سے انفیکشن اور کراس انفیکشن اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں واضح اور کلیئر کٹ ہدایات کے پوسٹرز ہر جگہ لگے ہونے چاہیے، تاکہ جب بھی اگر ایسا کوئی ایکسیڈنٹل انجری ہو تو وہاں کا اسٹاف اس کے حوالے سے اس پہ عمل درآمد کرے۔ انفیکشس ڈیزیز سے بچاؤ کے بارے میں معلومات۔ مختلف انفیکشس ڈیزیزز ہیں جو کہ ایک دوسرے سے پھیلتی ہیں، تو ہر ڈیزیز کے پھیلنے کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، طریقہ واردات مختلف ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو بھی خاص طور پہ انفیکشس ڈیزیز ہیں جو کامن ہیں ہم ہاسپٹلس میں یا وارڈز میں تو اور جو ملک میں، تو ان کے بارے میں معلومات ہر ایک کو ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی انفیکشس ڈیزیز ایپیڈیمک کے طور پر پھیل رہی ہے تو وہ بھی معلومات ہونی چاہیے۔ اور اگر کسی وارڈ میں کوئی ایسا بگ آ گیا ہے جو کہ سب وارڈ کو متاثر کر سکتا ہے تو اس کے حوالے سے معلومات ہونی چاہیے اور اس کے بچاؤ کے طریقے بھی معلوم ہونے چاہیے۔ یہ سب انفیکشن کنٹرول ٹیم کی ذمہ داری ہے کہ سب کو آگاہ کرے۔ صاف پانی کے استعمال پر زور دینے کی ہدایت۔ پانی جو ہے پانی کا استعمال بہت ہی اہم ہے۔ اگر وہ اس میں ہی اگر جراثیم ہوں گے اور اسی میں اگر انفیکشس مٹیریل ہوگا تو پھر یہ کہ وہ سب کو انفیکشن پھیلانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح صاف خوراک اور اچھی خوراک کے حصول کی ضرورت اور اہمیت واضح کرنا، اور یہ بھی بتانا چاہیے کہ صحیح طرح جو ہے کچن میں کس طرح کام ہونا چاہیے، فوڈ سروسز کو کس طرح یعنی کہ لوگوں کو صاف خوراک مہیا کرنی ہے اور ان کو صحیح قسم کی خوراک دینی ہے جو کہ جراثیم سے پاک ہو۔ احتیاطی تدابیر کے ساتھ نمونوں اسپیسیمن کا حصول اور واضح لیبل لگانا اور اسے تجربہ گاہ تک بھیجنا۔ اب جو بھی نمونے لیے جاتے ہیں ہاسپٹل میں وہ بھی بہت اہم ہوتے ہیں، ان کو صحیح طرح لیبارٹری تک پہنچانا بھی اہم ہوتا ہے۔ نہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ان میں صحیح طرح ٹرانسپورٹ نہیں کیا گیا اور صحیح نہیں بھیجا گیا، وقت کے اوپر نہیں پہنچا لیبارٹری، تو اس میں جو جراثیم یا وائرس یا جو بھی انفیکشس مٹیریل ہے جو ہمیں ڈائگنوسس میں مدد کر سکتا ہے کسی بیماری کے پھیلنے میں، وہ ضائع ہو سکتا ہے اور صحیح ڈائگنوسس نہیں ہوگی۔ سرویلنس کا ایک الگ ایک وہ شعبہ ہے جو کہ یہ دیکھنا اور یہ دیکھتا ہے کہ یہ دیکھنا کہ ادارے کے ملازم اور مریضوں کا خاص خیال رکھتے ہیں یا نہیں، یعنی کہ جو ادارے کے ہاسپٹل کے ملازم حضرات ہیں، نرسز ہیں، وارڈ بوائز ہیں اور جو عملہ ہے وہ مریضوں کا کس طرح خیال رکھتا ہے نہیں کرتا، اپنی ڈیوٹی کے دوران صحیح طرح مریضوں پر توجہ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اس بات پر توجہ دینا کہ انفیکشس ڈیزیز کے مریضوں کی خصوصی دیکھ بھال ہو رہی ہے یا نہیں، اور جو انفیکشس ڈیزیز کے مریض ہیں جو آئسولیشن وارڈ میں ہیں ان کا بھی خصوصی طور پر دیکھنا، ان کا وہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ نوزوکومیل انفیکشن کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور یہ دیکھنا کہ اس سے بچاؤ کی تدابیر پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں۔ نوزوکومیل انفیکشن وہ انفیکشن ہوتے ہیں کہ مریض اگر کسی وجہ سے ہاسپٹل میں داخل ہوا اور اس کو ہاسپٹل کے ذریعے کوئی انفیکشن لگتا ہے
جو کہ اس کو پہلے نہیں تھا، تو اس انفیکشن کو نوزوکومیل انفیکشن کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب اگر ادارے کے اندر اگر نوزوکومیل انفیکشنز زیادہ ہو رہے ہیں یا پھیل رہے ہیں تو ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور ان کے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنا بہت اہم ہے۔ یہ دیکھنا کہ سوئی چبھنے کے واقعات یا خون یا جسمانی رطوبتوں مثلا خون بلغم کے لگنے سے نقصانات وغیرہ اور ان کے بچاؤ کے طریقے پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ بھی سب سے اہم بات ہے۔ یعنی کہ جو نڈل اسٹک انجریز ہیں یا شارپ انجریز ہیں یا جو بلڈ انفیکشنز ہیں ان کے نقصانات، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کٹ معلومات ہونے چاہیے، اور یہ سرویلنس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کے بارے میں ریکارڈ رکھنا چاہیے۔ پانی، غذا، ماحول کی آلودگی سے پاک رکھنے کے انتظام کا جائزہ، اور یہ دیکھنا کہ انفیکشن سے محفوظ رکھنے کے طریقے مؤثر ہیں یا نہیں۔ جو ہاسپٹل کے جو طریقہ کار ہے اس کے ذریعے وہ ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں یا نہیں۔ اگر وہ پوری نہیں ہو رہی تو پھر یہ کہ میٹنگ بلائی جائے اور اس کے لیے جو بھی کمی بیشی ہیں، جو بھی مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے، اور ڈسکس کرنے کے بعد ان پہ دوبارہ سے عمل درآمد کیا جائے۔ اس کے بعد آتے ہیں اسٹرلائزیشن۔ اسٹرلائزیشن ایک عمل ایسا ہے کہ جس سے ہم مختلف آلات اور مختلف جو ہاسپٹل میں استعمال ہوتے ہیں اور جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں جیسے سرجیکل آپریشنس میں استعمال ہوتے ہیں، انسٹرومنٹ استعمال ہوتے ہیں، ان کو کمپلیٹلی بیکٹیریا فری، وائرس فری بناتے ہیں۔ تو اسٹرلائزیشن کا عمل ایک عمل ہے جس سے کے ذریعے ہم ان آلات کو جو آپریشن تھیٹر میں یا ہاسپٹل میں استعمال ہوتے ہیں ان کو کمپلیٹلی پورے طور پر 100% پورے طور پر جراثیم وائرس فری بناتے ہیں۔ اس کے لیے مختلف پروسیجرز ہیں، وہ ہم آپ کو ڈیٹیل میں آگے بتائیں گے۔ ڈس انفیکشن، اور ڈس انفیکشن ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم جو ہے مختلف کیمیکلز کے ذریعے مختلف جگہوں پر مختلف ایریاز میں جراثیموں کی تعداد کو کم کر سکتے ہیں۔ اینٹی بائیوٹک پالیسی پہ عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں۔ اینٹی بائیوٹک پالیسی جو کہ ہاسپٹل کے لیے بہت اہم ہے، اور اس کے بارے میں ایک ریکارڈ بنایا جاتا ہے کہ کون کون سی اینٹی بائیوٹک کس کس جراثیم کے لیے استعمال کی جانی چاہیے۔ تو یہ بھی بہت اہم ہے کہ اگر اینٹی بائیوٹک پالیسی تو ہم نے بنا لی، انفیکشن کنٹرول ٹیم نے ڈاکٹر سے مل کے بنا لی، اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا تو پھر وہ بیکار ہو جائے گا سب چیزیں۔ تو اس حوالے سے بھی یعنی کہ ریکارڈ رکھنا ہے کہ اس پہ باقاعدہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اسی طرح اینٹی بائیوٹکس کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، کہ کون کون سی اینٹی بائیوٹک استعمال کی جا رہی ہیں اور کہاں سے آ رہی ہیں، اور ان کی کیا ایفیکیسی ہے، وہ واقعی یعنی کہ پراپر طریقے سے جراثیموں کو ختم کرنے میں مدد کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی۔ اسی طرح سرویلنس کے بارے میں یہ بھی چیز ہے کہ اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو مریضوں کا ریکارڈ جمع کرنا اور تحقیق کا کام، اب باقاعدہ جو مریض داخل ہوتے ہیں ان کا کمپلیٹ ریکارڈ یعنی کہ ہاسپٹل میں رہنا چاہیے کہ کتنے مریض داخل ہوئے اور ان میں کیا کیا امراض تھے اور ان کی ہم نے کس طرح دیکھ بھال کی اور کتنی جلدی وہ یہاں سے فارغ ہو کے چلے گئے، جس سے ہاسپٹل کی ایفیکیسی، ہاسپٹل کے جو ریکارڈ جو ہوگا وہ بتائے گا کہ ہاسپٹل کتنا بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے۔ تمام امراض کے مریضوں کا مکمل ریکارڈ جمع کرنا، اسی طرح اسپتال یا صحتی ادارے کے لوگوں کی بیماری کی جلد تشخیص ہو رہی ہے یا نہیں، یہ لیبارٹری کے بارے میں معلومات جمع کرنا کہ لیبارٹری سروسز جو ہیں کتنی جلدی رپورٹس دے رہی ہیں اور کتنی جلدی ڈائگنوسس کر رہی ہیں۔ اگر کوئی آؤٹ بریک ہو جائے، اگر کوئی یعنی کہ انفیکشن پھیل جائے ہاسپٹل میں یا وارڈ میں یا آپریشن تھیٹر میں، تو اس کی مکمل تحقیق ہونی چاہیے، یہ کہاں سے پھیلا، کون سا مریض ایسا آ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ بیماری ہر جگہ پھیل گئی، پورے وارڈ میں پھیل گئی۔ ایک اینٹی بائیوٹکس یا ایک سے زیادہ اینٹی بائیوٹکس ریزسٹنٹ جراثیم کی موجودگی کا ریکارڈ، یہ اور بھی اہم بات ہے۔ یعنی کہ آج کل جو ہے جیسے ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ آرگنزم ڈیولپ ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور یہ ریکارڈ رکھنا کہ ہاسپٹل میں جو جراثیم موجود ہیں جیسے سوڈوموناس پائسوانیا ہے، اسٹیف لوگوکائی ہیں، ان کی کیا اینٹی بائیوٹک وہ سینسیٹیوٹی ہے کہ وہ جو ہے
عام اینٹی بائیوٹک سے ختم ہو رہے ہیں یا نہیں ختم ہو رہے. انفیکشن کنٹرول کمیٹی کے ٹرم آف ریفرنسز، یعنی کہ انفیکشن کنٹرول کمیٹی کے ٹرم، یعنی کہ اس میں یہ اہم بات ہے کہ اس میں سب سے پہلے تاریخ جس دن سے یہ کمیٹی قابل عمل ہوئی ہے اس کا ریکارڈ. کمیٹی کا مینڈیٹ یہ ہونا چاہیے کہ ایک ایسا پاک اور صاف ماحول پیدا کیا جائے جس کے ذریعے ادارے یعنی کہ ہاسپٹل کے لوگ، مریض اور ان کے ملاقاتیوں یعنی کہ وزٹرز کو انفیکشن سے بچانے میں مدد ملے. صحتی ادارے یعنی کہ ہاسپٹل ایک مثالی ادارے کی شکل میں سامنے آئے. انفیکشن کنٹرول کے مینول کو بدلتے ہوئے عالمی نظام کے حساب سے ہر 3 سال کے بعد تبدیلی اگر ضروری ہے تو ضرور کیجیے. عوام الناس کو انفیکشن سے بچاؤ کے معلوماتی پروگرام تیار کیجیے. ممبرشپ، ان میں تمام ادارے جو پہلے واضح کیے جا چکے ہیں ان کی شمولیت، ان کو کتنے عرصے کے لیے ممبرشپ دی جائے، ان کی کمیٹی کی میٹنگ میں موجودگی. یہ کمیٹی اپنی روزمرہ کام اور اس کے نتائج سے حکام بالا کو معلومات فراہم کرے گی. کمیٹی کی ذمہ داریاں، کمیٹی کی متواتر ملاقات اور اس کی مینٹیننس کو افسران اعلیٰ تک پہنچانا. اور یہ رپورٹ بہت ہی اہم ہوتی ہے تاکہ جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان کو یہ رپورٹ ملتی رہے کہ واقعی یعنی کہ ایک ہاسپٹل میں جو چیزیں انفیکشن کنٹرول کمیٹیز قائم کی گئی ہیں وہ صحیح طرف اپنے کام انجام دے رہی یا نہیں. 6 ماہی رپورٹ افسران اعلیٰ کو بھیجنا، یہ بھی اہم بات ہے. ماحولیاتی سروے کرنا، ایک اور کثیر اینٹی بایوٹکس ریزسٹنٹ کا ریکارڈ رکھنا، شاپ اور سوئی چبھنے کا ریکارڈ رکھنا. یہ سب چیزیں جو ہیں باقاعدہ بورڈز پہ لکھی جانی چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ہاسپٹل کی جو انفیکشن کنٹرول کمیٹی ہے اور ٹیم ہے وہ کس طرح کام انجام دے رہی ہے. یہ سب جو ریکارڈ سامنے ہوگا، بعض جگہ پر تو اس کو بورڈ پر بھی لگا دیا جاتا ہے اور اس میں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ نیڈلسٹک انجری کتنے مہینے میں کتنی ہوئی ہیں اور کتنی نہیں ہوئی ہیں. تو اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ہاسپٹل انفیکشن ٹیم جو ہے وہ کس طرح بہتر طریقے سے کام کر رہی ہے.